السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ 14ویں قسط ہے۔ مرحلے اور بھی تھے جان سے گزرنے کے لیے، کربلا کس نے پس کرب و بلا بھیجی ہے۔ زمر نے کار ریسٹورانٹ کے باہر روکی، موبائل اور پرس اٹھا کر باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا۔ دروازے کے قریب میز پہ ریزروڈ لکھا یہاں سے بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ کا گلاس ڈور کھول کر اندر آئی، ویٹر سے اس میز کے متعلق پوچھا۔ یہ معلوم ہونے پہ کہ وہ اسی کے نام ریزروڈ ہے، وہ وہاں بیٹھ گئی۔ پھر گھڑی دیکھی، وہاں ابھی تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے کافی آرڈر کی اور پھر انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے انتظار کرنے لگی۔ کیا وہ واقعی ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا واقعی اسے فارس کے اہل بائی سے ملنے یہاں تک آنا چاہیے تھا؟ اصولاً تو فارس کو چاہیے تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس سے ملوانے لے آتا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اپنی حجت تمام کر لے۔ وہ سعدی کو دکھا دے کہ وہ واقعی اس کے ماموں کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کیا یہ سب دکھانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی اس کے اوپر سے خود غرضی کا لیبل اترے گا؟ ان تمام سوچوں سے سر جھٹک کر زمر نے اپنی توجہ ویٹر کی طرف مبذول کی، جو اب کافی لا کر سامنے رکھ رہا تھا۔ جب تک اس نے کپ اٹھایا، سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ زمر نے چونک کر ادھر دیکھا۔ وہ زرتاشا تھی، سیاہ لباس پر سرمئی دوپٹہ گردن میں لپیٹے۔ وہ خاموش نظروں سے دیکھتی قریب آئی، کرسی کھینچی، سامنے بیٹھی، کوہنیاں میز پہ رکھی، ہتھیلی پہ تھوڑی ٹکائی۔ کافی تینہ دوز نظروں سے زمر کو دیکھنے لگی۔ زمر قدر غیر مطمئن انداز میں کرسی کے کنارے پہ آگی ہوئی، سر کے خم سے سلام کیا اور پوچھا، فارس کہاں ہے؟ زرتاشا نے ہلکے سے شانے اچکائے اور زمر کو بدستور بنا پلک جھپکے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیا آپ نے ابھی ان کے ساتھ لنچ نہیں کیا؟ لنچ؟ میں تو کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہی ہوں، انہوں نے مجھے یہاں بلوایا تھا، مجھے کسی سے ملوانا تھا۔ لیکن مجھے تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، آخر کس سے ملوانا تھا ان کو؟ اپنے اہل بھائی سے، قتل کے وقت وہ جس کے ساتھ تھے۔ زمر کو اب کچھ بہت برا لگ رہا تھا، مگر نہ وہ اپنے محسوسات سمجھ پا رہی تھی، نہ زرتاشا کا رویہ، جو عجیب نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے کچھ آرڈر کروں؟ زمر نے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو زرتاشا نے اس پر سے نگاہ ہٹائے بغیر محض جوس کا آرڈر دیا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ زمر نے دوبارہ گھڑی دیکھی اور پھر موبائل کو۔ آخر فارس کہاں رہ گیا؟ اور آخر اس نے اپنی بیوی کو یہاں پہ کیوں بلا لیا؟ اس کے دل میں تو کوئی گلٹ نہیں تھا، وہ تو اس کا پرانا اسٹوڈنٹ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اور ہاں، وہ سعدی کا ماموں بھی تھا، مگر پھر بھی زرتاشا کا انداز کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ کوئی دوسری عورت ہو۔ دوسری جانب زرتاشا مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی، اندر ہی اندر کوئی لاوا سا پک رہا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ فون زمر نہیں اسے کروایا تھا۔ فارس پہ شک اور باقی سب وہ صرف فارس کی توجہ کے لیے اس کا گھر خراب کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ اسے سامنے بیٹھی گھنگریالے بالوں والی کافی کا مگ گھونٹ گھونٹ پیتی لڑکی بہت بری لگی۔ آپ کی اور فارس کی منگنی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، یہ سچ ہے نا؟ زرتاشا نے اچانک سے سوال کیا تھا۔ زمر کو حیرت اور شوق کا ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی، کپ میز پہ آواز کے ساتھ رکھا۔ زرتاشا؟ اندر ایک ابال سا اٹھا، حیرت اور غصہ، پر مشکل وہ ضبط کر پائی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ انکار کیوں کر رہی ہیں؟ فارس نے خود اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ ابرو اچکا کر وہ بولی، اس کے انداز میں جیلیسی تھی، معصوم سی جیلیسی۔ زمر بالکل سن رہ گئی، اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا۔ اس نے سنا تھا کہ کچھ مرد بیویوں پہ دھاک بٹھانے کو کہتے ہیں کہ خاندان کی فلاں اور فلاں لڑکی مجھ پہ مرتی تھی، یہ اور وہ، مگر فارس سے اس قسم کی بات کی توقع نہ تھی۔ اس کا دل مزید برا ہوا۔ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، ابھی فارس آنے والا ہوگا، آپ میرے سامنے ان سے یہ بات پوچھ لیجئے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میری شادی تیار ہے، ایسے وقت میں اس قسم کی بات آپ کو کرنا اور مجھے سننا زیب نہیں دیتا۔ وہ شدید برہمی سے بولتی رخ موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ دو عورتیں غلط وقت اور غلط موقع پہ غلط موضوع چھیڑ بیٹھی تھیں۔ زرتاشا نے ہلکے سے شانے اچکائے، جو آپ کہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور فارس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ زمر نے کوئی 10ویں دفعہ گھڑی دیکھی، پھر سرد لہجے میں زرتاشا کو دیکھے بنا بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ فارس وقت اور وعدے کا اتنا کچا ہے، اس وقت اس کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا، مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ میں نہیں جانتی وہ کدھر ہیں، زرتاشا اب کے ذرا مدافعانہ انداز میں بولی، مجھے تو انفیکٹ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ادھر آ رہے ہیں، میں تو یہاں شاپنگ کرنے آئی تھی، آپ کو دیکھا تو ادھر آ گئی۔ وہ لمحے بھر کو رکی،
اب اسے خیال آ رہا تھا کہ اگر فارس ادھر آ گیا اور اسے یہاں دیکھا تو پھر کس طرح وضاحت کر پائے گی. کیا پتہ زمر نے یہ سب اس کو فارس کی نظروں سے گرانے کے لیے کیا ہو. لہجے کو ذرا دھیما کر کے اس نے بات جاری رکھی. کل انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہیں آج آپ سے ملنا ہے، اس لیے میرا خیال تھا کہ وہ یہیں آنے والے ہوں گے. زمر نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی. وہ اسی طرح نظر انداز کیے دوسری جانب دیکھتی رہی. اس کی فضول اور احمقانہ باتوں پہ ابھی تک اسے غصہ آ رہا تھا. اگر وہ کوئی مذاق تھا تو بہت برا مذاق تھا. اور تبھی فون کی گھنٹی بجی. فارس کا نمبر آ رہا تھا. زمر نے کال اٹھائی اور خشک لہجے میں بولی، آپ کدھر ہیں فارس؟ میں آپ کا کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں. چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر آواز ابھری، زمر آئی ایم سوری. ہاشم نے لیپ ٹاپ پہ ابھرتے الفاظ سنے اور تھکے تھکے انداز میں سر کرسی کی پشت پہ گرا دیا. جی آپ نہیں آ رہے؟ زمر نے کہا، مگر یوں لگتا تھا وہ سن نہیں رہا. وہ کہہ رہا تھا جو اسے کہنا تھا. کچھ عجیب تھا اس کے انداز میں. رک رک کر بولتا، بے تاثر سا انداز، مشینی، آٹومیٹک. میں تمہاری قریب ہی ہوں زمر، لیکن میں یہاں پر آ نہیں سکتا. یہ میری مجبوری ہے. مجھے تمہیں اپنے اہل بائی سے ملوانا تھا کیونکہ صرف تم ہی ہو جسے میرے قاتل ہونے پہ شک ہے، مگر میرے پاس کوئی اہل بائی نہیں ہے. زمر تھک سے رہ گئی. اس نے بے اختیار فون کو گھورا اور پھر دوبارہ کان سے لگایا. فارس مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اسے کب شک تھا فارس پہ؟ وہ سوال جواب تو تفتیش کا حصہ تھے. وہ کیا برا مان گیا تھا؟ ہاشم میز کا سہارا لیے کرسی سے اٹھا اور پھر اسی کرسی کے قدموں میں اکڑوں بے دم سا بیٹھ گیا. میز کی اوٹ میں چھپ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا. مگر فارس زمر کی بات سننے کے لیے بھی نہیں رکا. وہ کہے جا رہا تھا، اور چونکہ میرے پاس کوئی اہل بائی نہیں ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وارث غازی کا قاتل میں ہی ہوں. اور میں اسے واقعی نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑا کیونکہ وہ میری بیوی کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہا تھا. زمر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھی زرتاشا کو دیکھا جس کا جوس آ گیا تھا اور وہ اسٹراؤس میں گھماتی کچھ مکس کر رہی تھی، مگن سی. فارس کی بات پر اس سے ذرا ذرا جلن کا شکار، مگر پھر بھی اس کے چہرے پہ ایک معصومیت تھی، بچکانہ انداز. فارس آپ کہاں ہیں؟ اس سے لگا وہ مذاق کر رہا ہے. ہاشم اسی طرح بند آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا رہا. کرب سا کرب تھا. آئی ایم سوری زمر، مگر میں وہاں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے. مجھے اپنی بیوی اور اپنے بھائی دونوں کو ختم کرنا تھا. ایسا کیے بغیر مجھے کبھی بھی سکون نہیں آئے گا. اور ہر چیز صحیح جا رہی تھی. میں سارا شک وارث کے متعلقہ کیس پہ ڈالنے میں کامیاب ہو رہا تھا، مگر مجھے ایسا لگا کہ تمہیں مجھ پہ شک ہے، تو میں نے سوچا کہ میں شک کی تصدیق کر لوں. میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس کوئی اہل بائی نہیں ہے. تم اس کیس کی پروسیکیوٹر ہو. سوائے تمہارے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وارث غازی قتل کیس میں سب سے زیادہ بھاگ دوڑ میں کر رہا ہوں، تو میں بے گناہ ہوں. سوائے تمہارے کوئی بھی مجھ پہ شک نہیں کر رہا. اب ایسی صورت میں جب کہ تم وارث غازی کی متعلقہ فائلز نکلوانے کے لیے کورٹ سے آرڈر لینے جا رہی ہو، اگر کوئی تمہیں گولی مار دے تو سب کا شک اس متعلقہ کیس تک جائے گا جس کی وارث تفتیش کر رہا تھا. فارث غازی پہ کبھی کوئی شک نہیں کرے گا. اور رہی زرتاشا تو تم اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤ گی، اور وہ صرف کولیٹرل ڈیمیج. فارس آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. فارس کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ زمر نے گھبرا کر بمشکل کہنا چاہا. اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے. ہاشم نے آنکھیں کھولیں. اس سے میز کا اندرونی خلا نظر آ رہا تھا، اندھیرا، گھٹن. اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں، سر مزید اندر کر لیا. اوپر رکھے لیپ ٹاپ سے آوازیں بدستور آ رہی تھیں. زمر میں تمہیں کال کر کے صرف ایک بار معذرت کرنا چاہتا ہوں. میں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا، مگر میں مجبور ہوں. مجھے معاف کر دینا. لیکن تمہیں بالکل تکلیف نہیں ہوگی. میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، صرف ایک گولی دل میں، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. زمر کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی. فون کان سے لگائے اس نے بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا. زرتاشا بھی سر اٹھا کر اچنبے سے اسے دیکھنے لگی تھی. ریسٹورانٹ تقریباً ویران تھا. اس کے پار اونچی بلڈنگز تھی، ہوٹلز تھے. یہیں سامنے والے ہوٹل میں تو فارس نے اسے بلایا تھا. پھر اچانک سے چینج آف پلان، اچانک سے سب کچھ. وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی. اور فارس کہے جا رہا تھا، میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ میری تم سے آخری گفتگو ہے، اور اس آخری گفتگو میں میں تمہیں اپنی حقیقت بتانا چاہتا تھا. زرتاشا، اور تمہارے مرنے کے بعد میں جانتا ہوں مجھے سکون نہیں ملے گا، لیکن کم از کم میں اس قانونی کارروائی سے بچ جاؤں گا. آئی ایم سوری زمر. فارس تم کدھر ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ. میں تمہاری مدد کروں گی، جس طرح بھی ہوا میں تمہاری مدد کروں گی.
زمر بے چینی سے جلدی جلدی کہے جا رہی تھی، حالات کی نزاکت پھانپ کر اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ میں تمہارا کیس لڑوں گی، تم نے جو بھی کیا اس سب کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، میں کورٹ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی، تم جو بھی مجھے کہہ رہے ہو یہ سب اٹرنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا، میں تمہاری اٹرنی ہوں فارس، میری بات سنو۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا، وہ اسی طرح باتیں کیے جا رہا تھا، بالکل کسی روبوٹ کی طرح، جیسے اسے زمر کی کسی بات میں دلچسپی نہ ہو۔ اپنی جگہ سے ہلنا مت، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تم بتحواس ہو رہی ہو، مگر بالکل بھی مت ہلنا ورنہ تمہیں تکلیف ہوگی، میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا دل میں، باقی میری بے وفا بیوی کے لیے۔ خاور نے بیرٹ M95 کی نال میں سے ایک آنکھ بند کیے جھانکا، نشانہ سیٹ کیا۔ فارس پلیز ایسا مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہارا کیس لڑوں گی، پلیز میری بات سنو۔ اسے لگا وہ منت کر رہی ہے، اس کی آنکھوں میں شاید آنسو آئے تھے۔ زرتاشا بالکل حق تک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ڈیے؟ اس نے پوچھا، مگر زمر کو کچھ ہوش نہیں تھا، وہ اسی طرح کھڑی فون کان سے لگائے فارس کی منت کر رہی تھی۔ پلیز فارس میرے ساتھ اس طرح مت کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایک اچھے انسان ہو، تمہارے اندر اچھائی ہے، ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، ہمیں صرف اس کو باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں یاد ہے یہ میں نے تم سے کہا تھا، پلیز میں تمہاری ٹیچر رہی ہوں، میری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے کبھی زندگی میں کسی کی اتنی منت نہیں کی تھی، ایسے کسی کے سامنے نہیں گڑ گڑائی تھی، مگر وہ اس کی نہیں سن رہا تھا۔ آئی ایم سوری زمر، مگر مجھے ایسا کرنا ہے، یہ سب بتانے کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، آئی ایم سو سوری۔ اور وہ اس کے ساتھ بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر اب کہ زمر اس کو نہیں سن رہی تھی، وہ اسی طرح بھیگتی آنکھوں کے ساتھ مسلسل اسے کہی جا رہی تھی۔ فارس میں تمہاری ٹیچر رہی ہوں، میں سعدی کی پھپھو ہوں، میری شادی ہونے والی ہے، پلیز میرے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح مت کرو۔ زرتاشا ہکا بکا سی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زمر فارس سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ فارس تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، پلیز میری بات سنو، تم یاد کرو میں تمہاری ٹیچر ہوں، میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میں سعدی کی پھپھو ہوں، تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، تم میرے پاس آؤ، ادھر آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، ہم اس بارے میں بات کریں گے، جو بھی بات تمہیں کرنی ہے ہم کریں گے، میں تمہارا کیس لڑوں گی، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی فارس، تم صرف میری بات سنو۔ لیکن اب فارس کی طرف سے خاموشی چھا گئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، سانس لینے کی آواز تک نہ تھی۔ خاور نے انگلی ٹریگر پہ رکھے کان سے لگے ہینڈز فری میں کہا، سر آر یو شیور آپ اگلے الفاظ سننا چاہتے ہیں؟ میز کی اوٹ میں زمین پہ بیٹھے ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک لفظ۔ اس کی سختی سے میٹھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو خاور؟ یس سر، ابھی 20 سیکنڈ ہیں، وہ دونوں ریسٹورانٹ میں ہیں، ڈیے گھبرا گئی ہے، مگر وہ ایک بہادر عورت ہے، وہ بھاگے گی نہیں، وہ آخری سانس تک فارس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیا ہے خاور؟ وہ شدت سے کن پٹی مسل رہا تھا، سر میں عجیب درد اٹھنے لگا تھا، نہ خوف نہ پریشانی، صرف شوق اور بے یقینی۔ نیچے ریسٹورانٹ میں زمر کے سامنے کھڑی زرتاشا کو اب فکر ہونے لگی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ فارس سے کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کدھر ہے؟ مگر زمر کو اس وقت کچھ ہوش نہ تھا، اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ فوراً زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ جائے، مگر دل کو ابھی بھی یقین تھا کہ فارس ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اس نے آخری کوشش کرنی چاہی۔ فارس پلیز تم ایسا کچھ مت کرنا جس پہ تم پچھتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا کیس بھی لڑوں گی اور میں تمہیں سپورٹ بھی کروں گی، پلیز فارس کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ فارس پلیز میری شادی ہونے والی ہے، میرے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسے مت کرو، فارس۔ خاور نے ٹریگر دبا دیا، 1 2 3 4 تاک کر، اور زمر نے محسوس کیا کہ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے، وہ فرش پہ جا لگا، مگر آواز نہیں آئی۔ زمر کو اس وقت کسی بھی چیز کی آواز نہیں آئی، بس یوں لگا کمر کو کچھ چیر کر نکلا ہے۔ 1 2 3 کوئی برچھی تھی جس پہ آگ لگی تھی، کوئی عجیب سا احساس، درد، بے پناہ درد۔ اس نے جھک کر میز کے کنارے کو دونوں ہاتھوں سے تھامنا چاہا، مگر توازن برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی۔ زرتاشا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ زمر نے دیکھا وہ کھڑی تھی، زمر کو اب وہ اونچائی پہ لگ رہی تھی کیونکہ وہ خود گرتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اس نے زرتاشا کو گرتے دیکھا، وہ اوندھے منہ زمین پہ جا گری، اسے ماربل کا فرش اپنے گال سے ٹکراتا محسوس ہو رہا تھا، ٹھنڈا فرش، سخت سے سخت دل جیسا ٹھنڈا۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہر احساس ختم ہو چکا تھا، ہاں
شاید کوئی اس کے آس پاس تھا، کچھ سرخ سرخ سا تھا، کوئی سرخ سی شے تھی جو اس کی کمر سے نکل کر اس کے ارد گرد بکھر رہی تھی۔ سفید ماربل کے فرش پہ، اس کے ہاتھوں پر، اس کے چہرے کے قریب وہ بہتی جا رہی تھی۔ وہ پانی نہیں تھا، وہ پانی سے گاڑھا تھا۔ ہاشم کے آفس میں اب خاموشی چھائی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، شکستگی سے اٹھا، تھکا تھکا سا کرسی پہ بیٹھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور سست روی سے انتقام اٹھا کر بولا، حلیمہ ایک کپ کافی لاؤ، اور پھر جب تک میں باہر نہ نکلوں کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں کچھ وقت تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ پھر آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ سو کی ایک سپہر، زمر یوسف کے نام، زرتاشا غازی کے نام۔ تمہیں کسی جنت میں رہنے کا شوق تھا زرتاشا، تمہاری یہ خواہش بھی فارس کی جگہ میں نے پوری کی۔ وقت کے کتنے ہی دھاروں سے گزرنا ہے ابھی، زندگی ہے تو کئی رنگ سے مرنا ہے ابھی۔ ہر شے اندھیر تھی، پلکوں پہ بہت بوجھ تھا۔ بمشکل اس نے اس باڑ کو آنکھوں سے ہٹانا چاہا۔ سفید روشنیوں والی چھت تھی، ارد گرد لوگ تھے، اپنے اوپر سفید چادر تھی۔ کیا یہ زندگی کا اختتام تھا یا پھر ایک نئی زندگی کا آغاز تھا؟ بازوؤں میں سوئیاں تھیں اور اس سے زیادہ چبھتا ہوا احساس دل میں تھا۔ زمر نے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکیں، کچھ دھندلے دھندلے سے وجود اپنے سرہانے کھڑے نظر آئے۔ ایک گھنگریالے بالوں والا لڑکا تھا، ایک عورت تھی فربہی ماہل، وہ رو رہی تھی۔ اس کو جاگتے دیکھ کر روتی ہوئی وہ مسکرائی۔ زمر نے مسکرانا چاہا، کچھ کہنا چاہا، مگر لبوں سے بس یہی الفاظ نکلے، فارس کہاں ہے؟ گھنگریالے بالوں والے لڑکے نے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھیں بھی شاید گلابی تھیں، جیسے وہ رویا ہو، ابھی نہیں، بہت پہلے رویا ہو۔ اب اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے اوپر جھکا، اس کے ماتھے سے بال ہلکے سے ہٹائے اور آہستہ سے بولا، زمر کیا آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں؟ اور وہ اس کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے۔ اس نے ہلکی سی آواز میں صرف اتنا پوچھا، فارس کہاں ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، شاید آگے پیچھے کوئی اور بھی لوگ تھے۔ ہاں، اس کی بائیں طرف ایک لڑکی بھی کھڑی تھی، ماتھے پہ کٹے بال اور گلاسز والی، لیکن زمر اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ گھنگریالے بالوں والے لڑکے کے ہوتے ہوئے وہ اس لڑکی کو کم ہی دیکھا کرتی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا آپ کو کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے ہلکا سا پوچھا، اتنا ہلکا کہ لڑکے کو سننے کے لیے کان اس کے چہرے کے قریب لے جانا پڑا۔ فارس کہاں ہے؟ پھر اندھیرا سا دوبارہ چھانے لگا، ساری دنیا کا نور چلا گیا، سیاہی پہ سیاہی کے پردے تھے۔ اس کا دماغ پانی پہ بہتے پر کی طرح ہلکا اوپر کہیں دور اڑتا گیا۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو چہرے بدل چکے تھے، اب صرف لڑکا کھڑا تھا۔ بائیں طرف شاید کوئی اور بھی تھا، مگر بائیں طرف والوں کو وہ کم دیکھا کرتی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ کھڑے لڑکے پہ نگاہیں مرکوز کیے، لب ہلائے تو وہ پھر سے جھکا۔ اب اس کا لباس بدلا ہوا تھا، شاید وہ کوئی اور دن تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑ پھڑائے۔ فارس کہاں ہے؟ لڑکے کے چہرے پہ کرب سا بکھرا، اس نے سر جھکا کر اٹھایا، ان کی وائف۔ وہ رکا۔ زمر یک ٹک اسے دیکھتی رہی، اسے لگا اسے اس سوال کا جواب معلوم ہے۔ ان کی وائف کو بھی گولی لگی تھی، وہ نہیں رہیں۔ وہ بمشکل بول پایا، شاید اس کے گلے میں کوئی چیز اٹکی تھی، یا پانی، یا کچھ ایسا جو پانی سے بھی گاڑھا تھا۔ زرتاشا مر گئی؟ اس کی آنکھوں میں استحجاب ابھرا۔ یک ٹک وہ سعدی کو دیکھتی رہی۔ سعدی نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایسی خبر اس کو اس موقع پہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ پھپھو سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ فارس کہاں ہے؟ اس نے پھر پوچھا، مگر اندھیرے بڑھتے گئے، عجیب سے اندھیرے تھے۔ وہ نہ کچھ سننے دیتے، نہ کچھ بولنے دیتے، پلکیں بھی اٹھانے نہیں دیتے۔ وہ دوبارہ اسی کھائی میں ڈوبتی چلی گئی۔ پھر آنکھ کھلی تو منظر بدلا ہوا تھا، اب کہ اس کا چہرہ بائیں طرف تھا۔ گھنگریالے بالوں والا لڑکا نہ جانے کہاں تھا۔ بائیں جانب لڑکی کھڑی تھی، گلاسز والی، خاموش مگر روئی روئی آنکھوں والی۔ وہ اس کو پہچانتی تھی، جانتی تھی یا نہیں، یہ اس کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے انہی ویران آنکھوں سے اس کو دیکھا اور لبوں پہ صرف ایک ہی سوال تھا، فارس کہاں ہے؟ وہ آئے تھے آپ کو دیکھنے صبح، علیشہ بھی آئی تھی، ہم اس دن آپ کا انتظار کرتے رہے، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ سب ہو جائے گا۔ وہ بولی تو اس کی آواز مدھم تھی، اس میں ہمدردی تھی، شاید کہیں پیار بھی تھا۔ زمر بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکی قریب جھکی، پھپھو آپ؟ وہ رکی، ہچکچائی، آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ فارس کہاں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی شاید وہ گھر پہ ہوں، وہ بہت اپسیٹ ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ گئے ہیں۔ اور زمر یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ اسے سب یاد تھا،
اندھیری کھائیوں میں یادداشت کی روشنی ہر شے اثرنو زندہ کر لائی تھی۔ اسے ایک ایک چیز یاد تھی۔ دل میں اٹھتا درد پہلے سے بڑھ گیا تھا، اور پھر اس نے ہلکی سی نگاہ جھکائی۔ اسے اپنے اوپر سفید چادر پڑی دکھائی دی۔ اس نے نگاہ پھر سے حنین کے چہرے پہ کی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ حنین خاموش رہی۔ اس نے نظر اٹھا کے سامنے کسی کو دیکھا، جیسے کوئی سگنل مانگا ہو۔ شاید جواب نفی میں تھا، تبھی وہ دوبارہ زمر کو دیکھنے لگی۔ میرے گردے ضائع ہو گئے ہیں، ہے نا؟ شاید اس نے خود ہی کچھ سنا تھا، شاید نیم بے ہوشی میں اس نے کچھ سنا تھا۔ آپ کے گردے، وہ رکی، متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ مہذب الفاظ اس کو نہیں ملے تھے۔ زمر کے چہرے پہ حیرت نہیں آئی، دکھ بھی نہیں ابھرا۔ شاید وہ اپنی حالت بے ہوشی میں ایسا کچھ سن چکی تھی، شاید وہ کئی دفعہ سن چکی تھی۔ یقیناً وہ جانتی تھی، وہ صرف تصدیق چاہ رہی تھی۔ اب کہ اس نے ہلکی سی گردن سیدھی کی، ہاں اتنا اسے یاد تھا کہ دوبارہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے گردن سیدھی کی تھی۔ اب نہ وہ دائیں تھی نہ بائیں، درمیان میں تھی، معلق۔ سیاہ تارکول جیسی چادر اب کے سر سے سر کی تو پلکیں بہتر طور پہ جھپک پا رہی تھی۔ پر بئی ماہل عورت اس کے سرہانے اب کھڑی تھی۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھانا چاہا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت محبت سے اس سے پوچھ رہی تھیں کہ وہ کیسی ہے، کیا کھانا پسند کرے گی، کیا اسے کہیں تکلیف ہے، کیا وہ ڈاکٹر کو بلا لائیں، کیا وہ اسے پانی دیں۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی اور جب بولی تو سرگوشی میں، فارس کہاں ہے؟ ندرت کی آنکھوں میں اچنبھا سا ابھرا۔ زمر کا اس سے ایسا کوئی تعلق تھا تو نہیں جو بار بار پوچھتی، شاید زرتاشا کی وجہ سے۔ بہرحال زبردستی مسکراتی ہوئی قریب آئیں۔ وہ گھر پہ ہے، شام کو آئے گا ادھر تمہیں دیکھنے۔ وہ بھی بہت پریشان ہے اس سب سے، بلکہ پریشانی تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے۔ زمر یک ٹک ان کو دیکھتی رہی۔ ہر بات، ہر لفظ اسے یاد تھا، اور پھر ایک دم سے وہ چونکی۔ بدقت تمام اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اس نے ان چند دنوں میں، پتہ نہیں کتنے دن تھے، وہ سب کے چہرے دیکھے تھے۔ کھنگریالے بالوں والا لڑکا، اینک والی لڑکی، وہ فربہی مائل خاتون، صرف ایک چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بے حد خوف اور وحشت سے اس نے رخ ندرت کی طرف پھیرا۔ ابا کدھر ہے؟ ندرت کی آنکھوں سے آنسو بلنے کو بےتاب ہو گئے۔ اسے لگا وہ کوئی اور خبر سننے جا رہی ہے، کوئی ایسی خبر جس کو سننے کے بعد اس کا دل پھر کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا مگر نہیں اٹھ سکی۔ جسم میں درد تھا، شدید درد۔ بے حد کرب سے اس نے دوبارہ پوچھا، بتائیے ابا کہاں ہیں؟ جب تک آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گی میرا دل اٹکا رہے گا۔ مگر ندرت خاموش تھیں۔ انہوں نے سر جھکا لیا، پھر چہرہ موڑا، شاید آنسو پونچھنے کی کوشش کی۔ کیا ابا بھی مر گئے؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ ندرت نے تڑپ کے رخ اس کی طرف پھیرا، آنسوؤں کو بلنے دیا مگر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ رکیں۔ وہ اب ٹھیک ہیں۔ پھر چپ ہو گئیں۔ اب سے کیا مطلب؟ انہیں کیا ہوا تھا؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی، اٹھنا بھی چاہتی تھی مگر اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے چہرے پہ تڑپ تھی، ایسا لگتا تھا بس وہ کسی طرح سب کچھ چھوڑ کر اس کمرے سے بھاگ جائے، اس اسپتال کے کمرے سے بھاگ جائے، مگر وہ جیسے مفلوج سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کدھر ہیں ابا؟ الفاظ بمشکل حلق سے نکل رہے تھے۔ ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا مگر اب وہ ٹھیک ہیں، وہ گھر پہ ہیں، ہم انہیں اسپتال نہیں لا سکتے، اب وہ ٹھیک ہے زمر، تم پریشان مت ہو۔ ندرت نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی اس کو تسلی دی۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھے گئی، بالکل خاموشی سے، جیسے ساری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ اوپر اٹھنے کی کوشش ختم کر دی اور سر نے ڈھال طریقے سے تکیے پہ گرا دیا۔ میرے ابا مفلوج ہو گئے، میرے حادثے کی وجہ سے میرے ابا مفلوج ہو گئے۔ اس نے ندرت سے سوال نہیں کیا تھا، خالی خالی نگاہوں سے چھت کو دیکھتے خود کو بتایا۔ ندرت کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ زمر کی گردن اب سیدھی تھی۔ ایک دفعہ پھر نہ وہ دائیں تھی نہ بائیں۔ چند گہری سانسیں لیں، آنکھیں بند کر کے کھول لیں۔ اب چیزیں بہتر نظر آ رہی تھیں۔ ندرت نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر کہا، پولیس والے کب سے چکر لگاتے رہے ہیں، باہر بھی موجود ہیں، انہیں تمہارا بیان لینا ہے۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تیار تھی۔ ان کو اندر بھیجیں، ایک بیان ہے جو مجھے دینا ہے۔ اس کی آواز اب بھی درد سے بھرپور اور ہلکی تھی مگر اس کی نوعیت مختلف تھی، سخت، منتقم، آگ سے بھرپور۔ جو تخت و تاج کے مالک ہیں، کیا وہ معتبر بھی ہیں؟ شرانگیزی میں ڈوبی حکمرانی کا تماشا کر۔ آفس کوریڈور بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ علیشہ فون کان سے لگائے سبک رفتاری سے چلتی ہوئی بولتی جا رہی تھی، ہاں حنین تم بالکل بھی فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خدا بہتر کرے گا۔ میں آج ہی آؤں گی تمہاری آنٹی سے ملنے۔ اب وہ کیسی ہیں؟ کوریڈور کا موڑ موڑتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا، پھر دوسری طرف ملنے والا جواب سن کر اس بات میں سر ہلاتی ہوئے لفٹ کی طرف آئی۔
تم بالکل پریشان مت ہونا، میں ضرور آؤں گی، خدا نے چاہا تو وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا ان کی کڈنیز مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہیں؟ لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے اس کے چہرے پہ سوگواریت اتری۔ آئی ایم سوری حنین، چلو اوکے، شام کو ملتے ہیں۔ موبائل بند کیا اور سامنے دیکھا، لفٹ کے دروازے کھل چکے تھے۔ وہ اندر آئی، مطلوبہ فلور پہ انگلی رکھی اور گہری سانس لے کر گردن اکڑا کر خود کو جیسے کسی مورکے کے لیے تیار کیا۔ دروازے بند ہوئے، لفٹ اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر گزرتی منزل علیشا کا اعتماد ڈگمگا رہی تھی۔ اسے لگا اس کا چہرہ سفید پڑ رہا ہے۔ اس نے رخ پھیر کے لفٹ کی دھاتی دیوار میں اپنا عکس دیکھا، پھر سیاہ سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا، سرمئی آنکھوں کو سکیڑ کر تنقیدی نظروں سے دیکھا کہ کہیں وہ گھبرائی ہوئی تو نہیں لگ رہی، مگر نہیں، بظاہر وہ پر اعتماد لگ رہی تھی۔ سرخ شرٹ، سفید پینٹس اور لمبی ہیل کی سینڈل میں ملبوس، کونی پہ پرس ٹکائے وہ اندر سے جتنی ڈری سہمی تھی اتنی لگ نہیں رہی تھی۔ مطلوبہ فلور آن پہنچا تھا، دروازے کھلے اور وہ اسی اعتماد سے چلتی ہوئی راہداری میں آگے بڑھتی گئی۔ کتنی ہی آفیسز کراس کیے، کتنے لوگوں کے سامنے سے گزری بغیر نظر ملائے۔ اسے معلوم تھا اسے کس آفس میں جانا ہے۔ سب سے بڑا آفس سب سے آخر میں تھا۔ علیشا اس کے قریب بس لہجے بھر کو ٹھہری۔ باہر موجود سیکرٹری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے پکارا۔ علیشا ذرا سا مسکرائی۔ اورنگزیب کاردار نے مجھے بلایا ہے، میری ان سے اپوائنٹمنٹ ہے۔ اس کی بات پر سیکرٹری قدرے اچھمبے سے اپنے نوٹس کھنگالنے لگی۔ علیشا نے گردن پھیر کر بند دروازے کو دیکھا، یہاں سے اندر کا منظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اندر آفس میں کنٹرول چیئر پر اورنگزیب کاردار اپنی مخصوص تمکنت کے ساتھ بیٹھے تنے ابرو کے ساتھ اس نوجوان کو سن رہے تھے جو سامنے کھڑا ایک پریزنٹیشن دکھا رہا تھا۔ وہ پی کیپ پہنے لاپرواہ سے حلیے والا نوجوان ان کا امیج کنسلٹنٹ بھی تھا اور کمپین مینیجر بھی۔ وہ کافی متانت اور اپنی عمر سے زیادہ سمجھداری سے بولتا ایک ایک چیز سمجھا رہا تھا، جسے میز کے مقابل کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہاشم بہت ہی بیزاری سے سن کر نظر انداز کیے جا رہا تھا۔ سر، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بھانجے پہ اپنے بھائی کے قتل کا آنے والا الزام آپ کے خلاف جائے گا، لیکن کمپین مینیجر نے پین اٹھا کر ڈرامائی انداز میں وقفہ دیا۔ ہاشم نے نگاہ پھیر کر مزید بیزاری سے اسے دیکھا، ہاں کر کے سر جھٹکا اور دوبارہ سے لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کرنے لگا۔ ایک تو اس کنسلٹنٹ سے اسے چڑ تھی، وہ لڑکا وہ باتیں بتانے کے پیسے لیتا تھا جو وہ اپنے باپ کو مفت میں بتا سکتا تھا۔ لیکن سر، ہم اس موقع کو اپنے مفاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اورنگزیب کاردار کے خفا چہرے پہ شکنیں ابھریں۔ اور وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ضمنی انتخابات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے میں کچھ کی پلیئرز اپنے مطلوبہ امیدواروں کی بجائے آپ کو اٹھتے دیکھ کر آپ کے خلاف استعمال ہونے والا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے۔ اس لیے بجائے اس بات پر مدافعانہ انداز اختیار کرنے کے، ہم اس کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے جوش میں کہتی ہوئی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ کو اورنگزیب صاحب کے پاس لایا اور ان کو کچھ دکھانے لگا۔ یہ وہ بیان ہے جو آپ پریس کے سامنے دیں گے، جس سے ایسا لگے گا کہ آپ گو کہ اپنے بھانجے کے سمل سے خفا ہیں، لیکن اپنے اثر رسوخ کا استعمال کیے بغیر اس معاملے کو قانون پہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ الاعلان یہ کہیں گے کہ بے شک ملزم میرا سگا بھانجا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی مجرم ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور آپ اپنا کوئی بھی اثر رسوخ استعمال کر کے اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں آپ کو ایک انصاف پسند شخص کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ اورنگزیب نے بگڑ کر اس کو دیکھا۔ یعنی کہ میں فارس کو اس معاملے سے نکالنے کی کوشش نہ کروں؟ کمپین مینیجر احمد شفیع مسکرایا اور چٹکی بجائی۔ یہی تو ساری گیم ہے سر، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اس اسکینڈل پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن آپ کی مخالفین کسی بھی صورت آپ کو اس اسکینڈل کو کور کرنے نہیں دیں گے، تو پھر کیا یہ اچھا ہو کہ ہم بھی اس کو کور کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انہی کا داؤ انہی پہ کھیل جائیں۔ دیکھیں، وہ اب اپنی اس اسٹریٹجی کی مزید میں میخ سمجھانے لگا۔ اورنگزیب بظاہر برے موڈ کے ساتھ لیکن توجہ سے سن رہے تھے۔ ہاشم نے نگاہ اٹھا کر دوبارہ بے حد بیزاری اور تلخی سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر کی بورڈ پہ ٹائپ کرنے لگا۔ اس کو جس خبر کا انتظار تھا، زمر کے بیان کا، وہ آ کے نہیں دے رہی تھی۔ 5 دن ہو چکے تھے زمر کو گولی لگے، فارس آزاد گھوم رہا تھا، بیوی کی موت کا سوگ منا رہا تھا، اور فی الحال کوئی بھی نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ یہ قتل فارس نے کیا ہے۔ گو کہ ہوٹل کے کمرے سے مخبری کے بعد گن برآمد کر لی گئی تھی، مگر فورینزک رپورٹ کو اس نے بھی روک رکھا تھا۔ فورینزک اور فنگر پرنٹ رپورٹ زمر کے بیان کے بعد آنی چاہیے، یہ پلان تھا، مگر اگر زمر مر گئی، اوف، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک لاش کا مزید بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں۔ وہ سر جھٹک کر اپنی ای میل کھولنے لگا۔ خاور نے 2 روز پہلے اس کو فارس کی اہل بائی لڑکی کی تفصیلات بھیجی تھیں، اس کے وہاں میں درست تھے، وہ علیشائی تھی، مگر اس نے ہاشم سے رابطے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسی سے ملنے ادھر آئی تھی، ہاشم کو معلوم تھا، اس لیے اس نے علیشا کو نہیں چھیڑا۔ وہ خود چل کر اس کے آفس آئے گی، کب؟ وہ منتظر تھا۔ باہر کھڑی علیشا نے سیکرٹری کو نفی میں سر ہلاتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی،
آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہے، کیا آپ پھر سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں گی؟ مگر علیشہ سنے بغیر مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک پاتا اس نے دروازہ کھول لیا۔ سب سے پہلے ہاشم نے چونک کر دیکھا تھا اور پھر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، بالکل سپاٹ، سرد سا۔ اورنگزیب نے ہاتھ میں پکڑے ٹیب پہ احمد شفیع کی پریزنٹیشن دیکھتے جیسے سر اٹھایا تو وہ بھی ایک دم بالکل ٹھہر سے گئے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی اور سیکرٹری پیچھے سے آ کر اسے روکتے ہوئے سخت سست سنا رہی تھی۔ اورنگزیب صاحب کے ساتھ جھکے کنسلٹنٹ لڑکے نے باری باری ان دونوں باپ بیٹے کے تاثرات دیکھے اور پھر سیدھا ہوا۔ سیکرٹری کو اشارہ کیا، وہ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ علیشہ 2 قدم مزید اندر آئی۔ وہ مسلسل اورنگزیب کا کردار کو دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، سپاٹ چہرے کے ساتھ، جیسے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاشم ایک دم مڑا، سختی سے عمر کو دیکھا۔ باہر جاؤ فوراً۔ کنسلٹنٹ لڑکا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا سمجھانے لگا۔ سر اگر تو یہ کوئی اسکینڈل ہے تو میرا خیال ہے میرا یہاں موجود ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں ہی آگے پیش آنے والی صورتحال کا تجزیہ کر سکتا ہوں اور میں ہی آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کو اس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ میں نے… ہاشم گھوم کر اس طرف آیا، باپ کے ہاتھ سے ٹیب لے کر کنسلٹنٹ کو دے مارنے کے انداز میں تھمایا، اسے کوہنی سے پکڑا، کھینچ کر دروازے تک لے کے گیا اور ہکا بکا سے احمد کو باہر نکال دیا، گویا دفعان کر کے دروازہ بند کیا۔ پھر واپس مڑ کر علیشہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، سخت شعلہ بار نظروں سے اسے گھورا۔ کیا چاہیے؟ کس لیے آئی ہو؟ اورنگزیب بھی اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے اور تیکھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ علیشہ نے نظروں کا رخ ہاشم کی طرف پھیرا، پھر خود کو بااعتماد ظاہر کرتے ہوئے بولی، پیسے چاہیے۔ ہاشم نے استہزائیہ سر جھٹکا، گھوم کر آگے آیا اور باپ کی کرسی کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں ایک سم تھے اور ان کے مقابل علیشہ میز کی دوسری جانب کھڑی تھی، اپنے پرس کے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑے، خود کو مضبوط رکھتے ہوئے۔ میں بہت پیسے دے چکا ہوں تم ماں بیٹی کو، اب کیا چاہیے؟ اورنگزیب بولے تو انداز میں حقارت تھی۔ جس پیسے کی بات آپ کر رہے ہیں میں آپ کو یاد دلاتی چلوں، وہ میری ماں کے اس علاج پہ خرچ ہوئے تھے جو ان کو آپ کی مار پیٹ کی وجہ سے کروانا پڑا۔ وہ جذبات کو قابو میں رکھے ضبط سے ایک ایک حرف ادا کر رہی تھی۔ آپ کو شاید بھول گیا کہ میری ماں کو چھوڑتے وقت آپ نے اسے بری طرح مارا پیٹا تھا، جس کے باعث وہ کئی ہفتے ہسپتال میں رہی، ان کی بیک بون متاثر ہوئی تھی اور ان کے میڈیکل بلز پے کرتے کرتے ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 6 سال پہلے تھے۔ اورنگزیب نے استہزائیہ انداز میں ناک سے مکھی اڑائی۔ تم میرے خلاف کہیں پہ کچھ ثابت نہیں کر سکتی۔ علیشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو بالکل درست بات ہے، کیونکہ جب میں نے آپ کو پرسو کرنا چاہا تھا تو آپ کے ماہر وکیل بیٹے نے ایک زخمی نظر ہاشم پہ ڈالی اور پھر اورنگزیب کو دیکھنے لگی۔ عدالت میں جیوری کے سامنے یہ ثابت کر دیا تھا کہ نہ صرف میری ماں سیڑھیوں سے اپنی غلطی کی وجہ سے گری تھی، بلکہ وہ دماغی توازن سے محروم عورت ہے۔ شاید اس میں سارا کمال آپ کے بیٹے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس لا فرم نے میرا کیس پرو بونو لیا تھا، اگر وہ میرے وکیل کے طور پہ ایک ناتجربہ کار فرسٹ ایئر ایسوسیٹ کو نہ مقرر کرتے تو شاید ہم عدالت میں اتنی بری طرح سے بے عزت نہ ہوتے۔ چاہے یہ ملک ہو یا میرا ملک، قانون وہاں بھی آپ کا تھا، یہاں بھی آپ کا ہے، اس لیے میں لمبی بات نہیں کروں گی۔ کہتے ہوئے وہ رکی، اندر سے دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے خود کو دوبارہ بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ دونوں باپ بیٹے تندی سے اس کو گھور رہے تھے۔ 2 قدم آگے آئی، میز کے سامنے پڑی کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور جی کھڑا کر کے پھر سے بولنے لگی۔ میں ہارورڈ جانا چاہتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں سارے ٹیسٹ کلیئر کر لوں گی، اگر مجھے صرف اتنی امید ہو کہ میری ٹیوشن فیس پے کر دی جائے گی۔ اور چونکہ آپ میرے والد ہیں اور ناجائز ہی صحیح، مگر میں آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے کوئی جذباتی اٹیچمنٹ ہے آپ سے، نہ کوئی امید، صرف پیسے چاہیے۔ آپ کے پاکستانی روپوں میں چند ملین کی بات ہے، آپ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند ملین۔ اس نے رک کر موہوم سی امید سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھا، پھر ایک کاغذ سامنے رکھا جس پہ اس کے تعلیم پہ اگلے چند سالوں کے خرچ آنے والی رقم کی تفصیل تھی۔ ان کے تاثرات ایک جیسے رہے، سخت، سرد۔ اور تم یہ سب کہنے اس وقت آئی ہو جب میرا باپ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ ہم ایک اسکینڈل کے خوف سے تمہیں پیسے دے دیں گے اور تم ہنسی خوشی رہو گی؟ ہاشم نے یہ کہتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری جیسی بہت سی لڑکیاں گزری ہیں جنہوں نے آ کر عزت دار لوگوں پہ الزام لگائے، مگر یو نو وٹ علیشہ، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ کہیں بھی نہیں ہیں، آج کسی کو بھی وہ یاد نہیں ہے۔ لیکن وہ مرد جن پہ انہوں نے الزام لگائے، چاہے سچے چاہے جھوٹے، وہ مرد آج بھی خبروں میں ہے، وہ مرد آج بھی طاقت میں ہے، آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے علیشہ، تم جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ، کیونکہ اگر اس سے زیادہ تم ہمیں ڈسٹرب کرو گی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا، اور تم یہ بات جانتی ہو۔ اس کی مسکراہٹ اب سنگین نتائج کی دھمکی میں بدل چکی تھی۔ علیشہ کی آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھرنے لگی، اس کے لب کپ کپائے۔
میں آپ کی بہن ہوں. تم میرے لیے ایک ایسا مسئلہ ہو جس کو میں کبھی حل نہیں کرنا چاہوں گا. تم اور تمہاری ماں میرے باپ کے پیسے پہ ہیپیلی ایور آفٹر رہنا چاہتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوگا. میں وہ بات ساری زندگی یاد رکھوں گی، ہمیشہ کے لیے. چونٹیاں. کیس جیتنے اور مجھے خیرات کی طرح ماں کے علاج کی رقم دینے کے بعد آپ نے مجھے یہ کہا تھا. میں چونٹی ہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ چونٹیاں کیا ہوتی ہیں، مگر شاید آپ خود بھی نہیں جانتے ہاشم. وہ تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی. ہاشم پہلی بار استہزائیہ مسکرایا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم یہاں پر ہو تو تم غلط ہو. یہ کہتے ہوئے ہاشم آگے آیا، اپنے لیپ ٹاپ پہ جھکا، چند بٹن دبائے اور اسکرین اس کی طرف کی. یہ خاور کی ای میل تھی جس میں اس نے علیشا کی ٹکٹ کی کاپی اور اس کے ہوٹل میں ٹھہرنے کے دوران دیے گئے تمام کاغذات کی کاپی چند ایک دوسری معلومات کے ساتھ 2 روز پہلے بھیجی تھی. علیشا نے پہلے اسکرین کو دیکھا، پھر چونک کر ہاشم کو. میں تمہارے یہاں آنے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ تم یہاں پر کسی نیٹ جیو ڈاکومنٹری کے لیے نہیں آئی تھی، جیسا کہ تم نے میری کزن اور میری بھانجی کو بتایا تھا. میں جانتا تھا تم یہاں پر ہمارے لیے آئی ہو، پیسے مانگنے یا بلیک میل کرنے کی دھمکی دینے، کیونکہ تم خود کو ہمارے خاندان کا حصہ سمجھتی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا یہاں پہ انتظار کیوں کر رہا تھا. وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے سیدھا ہوا، دوبارہ اس کے سامنے آیا. قد میں اس سے کافی لمبا تھا. گردن جھکا کر سفید پڑتی علیشا کو تندی سے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا. اس لیے نہیں کہ مجھے تمہیں انکار کرنا تھا یا کوئی دھمکی دینی تھی، صرف ایک سوال. تم نے میرے خاندان کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ میں قطعاً نہیں مان سکتا کہ تم بالکل اتفاق سے میری کزن کی ایلی بائے ہو. تم بالکل اتفاق سے اس کی بھانجی کی دوست ہو. میں علیشا اتفاقات پہ یقین رکھنے والا آدمی بالکل نہیں ہوں. اس لیے تم ابھی مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ گی کہ تم نے میری بھانجی کو دوست کیسے بنایا. یہ سب علیشا کی توقع سے زیادہ تھا. وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، ایک قدم پیچھے ہٹی. مدد طلب نظروں سے پاور سیٹ پہ بیٹھے اورنگزیب کاردار کو دیکھا جو حقارت اور رعونت سے اسے دیکھ رہے تھے. پھر قدرے ہراساں نظروں سے ہاشم کو. اس کا سارا اعتماد زائل ہو رہا تھا. اسے یاد تھا چند برس پہلے جب ہاشم اس کے گھر آیا تھا، چیک منہ پہ مارنے کسی خیرات کی طرح، اور تب اس نے اسے کہا تھا تم ہیپیلی ایور آفٹر رہنا چاہتی ہو. ایسا نہیں ہوگا. تم آرٹس ایور آفٹر ہو. تم اور تمہاری ماں ایسے ہی رہو گے. اور اس نے یہ بات لکھ کے رکھ لی تھی اپنے کمرے میں، ڈائریز پہ، الماری کے اندرونی دروازوں پہ، فوٹو ایلبمز میں لگی تصویروں کے پیچھے، اپنے کی چین پہ. علیشا نے یہ بات ہر جگہ پہ لکھ کے رکھ لی تھی سوائے اپنے دل کے، اور آج یہ الفاظ اس کے سیدھے دل پہ آ کے لگے تھے. حنین میری دوست ہے، اس سے زیادہ میں کسی چیز کی وضاحت نہیں دینا چاہتی. ہاشم چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا. اگر تم چاہتی ہو کہ میں مستقبل میں کبھی تمہاری کوئی امید پوری کروں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے سچ بتانے سے میں واقعی تمہاری کوئی امید پوری کر سکوں. وہ اب کے بولا تو لہجے میں ذرا نرمی تھی. اورنگزیب نے ناگواری سے ہاشم کو دیکھا مگر بولے کچھ نہیں. انہیں معلوم تھا کہ ہاشم یہ سب کچھ اس سے کچھ اگلوانے کے لیے کہہ رہے. علیشا کو حوصلہ ہوا. شاید آپ بھول گئے میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں. میں نے آپ کے والد کا ای میل ہیک کر رکھا تھا اور میں دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح ایک چھوٹی لڑکی کو ای میلز بھی کرتے تھے، اس کی میلز کا جواب بھی دیتے تھے اور اس کو سراہتے بھی تھے. میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اپنے خون کو چھوڑ کر کسی اور کی بیٹی سے اتنا پیار کوئی کیسے رکھ سکتا ہے. اور اب تم اس کسی اور کی بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، رائٹ؟ ہاشم کے چہرے کی سختی لوٹ آئی. وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور علیشا 2 قدم پیچھے ہٹی. وہ اب خوف زدہ نظر آ رہی تھی، جیسے اسے لگ رہا ہو ہاشم ابھی اس پہ جھپٹ پڑے گا. تم نے اسے کیسے ٹریپ کیا؟ بالکل سچ سچ بتانا ورنہ مجھے سچ نکلوانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں. علیشا کی گردن خود بخود نفی میں ہلی. حلق سوکھ چکا تھا. لمحے بھر کی نرمی نے اسے دھوکہ دیا تھا. میں نے اسے ٹریپ نہیں کیا. میں وہ گیمز کھیلنے لگی جو وہ کھیلتی تھی. مجھے معلوم تھا وہ مجھے کانٹیکٹ کرے گی اور پھر ہم دوست بن گئے. پھر اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری. ہم واقعی دوست ہیں. پلیز اس کو کچھ مت کہنا، پلیز. وہ کمزور پڑ گئی. وہ جانتی تھی وہ اس طاقتور اور روبدار باپ بیٹے کے سامنے کمزور پڑ جائے گی، اور بالکل ایسا ہوا تھا. ایسا ہی ہونا تھا. میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں. وہ میری بہت اچھی دوست ہے. پلیز میری اور اس کی دوستی کو کسی اور نظر سے مت دیکھو. ہاشم نے گہری سانس لی، اسبات میں سر ہلایا، اپنی سابقہ کرسی کھینچی، بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور گردن اٹھا کر تمکنت اور رعونت سے علیشا کو دیکھا. اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہیں میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی. اپنے ملک واپس جاؤ، محنت مزدوری کرو اور پھر جس اسکول میں جانا ہے جاؤ، اور نہیں تو کہیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دو. کوئی نہ کوئی تم پہ ترس کھا کے کچھ دے دے گا، لیکن وہ شخص کم از کم میرا باپ نہیں ہوگا. اس کے بعد سختی سے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا. آؤٹ. علیشا کی آنکھوں میں ابھرتی نمی بڑھنے لگی. اس نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا. خداوند تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا.
मुड़ी और तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। उसका यहाँ आना, उसका यहाँ ठहरना, उनके पास आके मिन्नत करना सब बेकार लग रहा था। उसके निकलते ही हाशिम के तासुरात बदले। वो तेज़ी से उठा। औरंगज़ेब के चेहरे पे भी अब कदरे तफक्कुर था। हाशिम, उन्होंने पुकारा, मगर इससे पहले ही वो उनकी तरफ घुमा, मेज़ पे हाथ रखे उनके सामने झुका और उनकी आंखों में देखकर चुबा चुबा कर बोला, मैं हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आपका फैलाया कचरा साफ़ कर लूँगा, क्योंकि हाशिम है ही इस काम के लिए। हाशिम हर चीज़ संभाल सकता है, ये भी संभाल लेगा। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, अगर मेरी माँ को इस बारे में कुछ भी पता चला या वो हर्ट हुई तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। फिर सीधा हुआ, अपना लैपटॉप उठाया और उन्हें घूर कर देखता मुड़कर बाहर निकल गया। औरंगज़ेब गुस्से से मुंह में कुछ बड़बड़ा कर सिर झटक कर रह गई। अभी फारिस का मसला ख़त्म नहीं हुआ था कि एक और मसला आन पहुंचा था। बुरे वक्त की एक गलती। उफ। शीशा गरों ने उसकी बसीरत भी छीन ली। आंखें थीं उसके पास, मगर देखता न था। अस्पताल का वेटिंग रूम यख ठंडा था। हनीन घुटने मिलाकर सर हाथों में गिराए बैठी थी। अलीशा साथ खड़ी उसके कंधे पे हाथ रखे तसल्ली देने वाले अंदाज में कह रही थी, आई एम सो सॉरी जो भी तुम्हारी आंटी के साथ हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनके ज़ख्म इतने गहरे होंगे। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? वो बेहद पुरमलाल नज़र आ रही थी। चेहरे पे चंद घंटे पहले की हाशिम के साथ की गई मुलाकात का असर और शिकस्तगी अभी तक बरकरार थी, और वो हनीन के लिए फ़िक्रमंद भी थी। हनीन ने सोगवारियत से नफ़ी में सर हिलाते हुए चेहरा उठाया। ऐनक के पीछे उसकी आंखों में बेहद दुख था। मेरा नहीं ख्याल हम पप्पू के लिए अब कुछ कर सकते हैं। मैं उनके लिए पहले भी कुछ नहीं कर सकी थी। अब मुझे उस रवैये पे शर्मिंदगी है जो मैंने उनके साथ रखा। अलीशा उसके कंधे को थपकते हुए उसके साथ बैठी, पर्स अपने कदमों के करीब रखा और फिर समझाने वाले अंदाज में कहने लगी, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ, दिलों के सारे मैल धो डालो। जिन रिश्तों की मुश्तरक शय खून होती है वो एक दूसरे की तरफ पलट के ज़रूर आते हैं। हनीन बेदिली से उसकी सारी बातें सुनती गई। किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी परेशान निगाहें बार बार कॉरिडोर की तरफ उठतीं, जिसके पार कमरे में जुमर थी। उसने बयान देने के लिए रजामंदी जाहिर की थी और अभी पुलिस आ गई थी। तब से सादी और पुलिस ऑफिसर्स बाहर नहीं निकले थे। तुम्हारी अम्मी किधर है? मैं उनसे अफसोस ही कर लेती। अलीशा रुकी, फिर वजाहत देने वाले अंदाज में बोली, आई एम सॉरी, मैं पिछले कुछ दिन बहुत मसरूफ़ रही अपनी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में। कहती हुए इसके चेहरे का रंग कदरे फीका पड़ा, मगर हनीन ने नोट नहीं किया। अलीशा ने शुक्र अदा किया। अपनी दोस्ती को किसी भी कीमत पे वो दाव पे नहीं लगाना चाहती थी। वो मेरे दादा के पास हैं, उनको घर शिफ्ट कर दिया गया है। वो बहुत बीमार हैं। पप्पो के हादसे ने उन पर बहुत बुरा असर डाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता पेश आने वाले तमाम हालात बताने लगी। अलीशा सुनती गई। उनसे हटकर कॉरिडोर के उस पार कमरे में जुमर बिस्तर पे लेटी थी। चादर गर्दन तक डाले सरहाने की तरफ से बेड ऊपर को उठा था और वो तकियों से टेक लगाए स्पार्ट चेहरे और खुश्क वीरान आंखों के साथ अपने सीने पे रखे बाहम मिले हाथों को देख रही थी। सादी उसके साथ खड़ा था, बिल्कुल साथ। दो पुलिस वाले सामने मौजूद थे। बयान कलम बंद किया जा रहा था। फिर फारिस गाजी ने मुझे कॉल करके जगह की तब्दीली का बताया। उसके कहने पे मैं उस रेस्टोरेंट गई जहाँ पे उसने मुझे बुलाया था। सादी ने चौंक कर उसे देखा। उसे हैरत हुई। ये बात फारिस या हनीन ने उसे नहीं बताई थी। रेस्टोरेंट में जाने के बाद क्या हुआ? एएसपी सरमद शाह पूछ रहे थे। जुमर ने जवाब देने के लिए निगाहें उठाईं। पहले उसको देखा, फिर गर्दन फेर कर सादी और एक हाथ सादी की तरफ बढ़ाया। सादी उसका हाथ पकड़ते करीब हुआ, जैसे कोई मोरल स्पोर्ट थी। उसको उसकी ज़रूरत थी। अब कि उसने ज़्यादा एतमाद से पुलिस ऑफिसर को देखा और बोली तो आवाज़ ठंडी थी। फारिस ने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि उसी ने अपने भाई को कत्ल किया था और ये कि उसके पास कोई एलिबाई नहीं था। सादी ने करंट खाकर अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। बेहद बेयकीनी से उसका चेहरा देखा जो फारिस के कहे तमाम अल्फाज मनोअन दोहरा रही थी। ज़ुमर, उसने इस्तेजाब से पुकारा। ज़ुमर रुकी, अपने खाली रह जाने वाले हाथ को देखा और फिर सादी को। ये उसके लिए गैर मुतवक्को था। ऑफिसर पूछ रहा था कि फिर क्या हुआ और ज़ुमर सादी को देख रही थी। वो बिल्कुल गुनग था। आप क्या कह रही हैं? मामू ने ऐसा कुछ नहीं किया। सादी, मैं उधर थी। फारिस ने मुझे कॉल किया। उसने ये सब मुझे कहा, ये सब जो मैंने अभी लिखवाया है। और फिर उसने ये कहा कि वो मुझे सिर्फ एक गोली मारेगा, वो भी दिल में। लेकिन उसने मुझे 3 गोलियां मारी। उसने कहा कि वो अपनी बीवी को भी कत्ल करना चाहता है और मुझे भी। और फिर ऐसा ही हुआ, उसने शूट किया। आप उसके घर जाएं, उसकी गन्स तलाश करें। उसके पास गन्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। मुझे यकीन है उन्हीं में से कोई गन उसने हमारे ऊपर इस्तेमाल की होगी। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि वो अभी तक आज़ाद क्यों घूम रहा है। सादी, तुम मेरी बात सुन रहे हो?
آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کا اعتماد کم ہو رہا تھا۔ سعدی بے حد بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ زمر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر تیزی سے وہ آفیسرز کی طرف مڑا۔ آپ پلیز اس کو بند کر دیں، مجھے اپنی پھپھو سے بات کرنی ہے، یہ بیان اس کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے، پلیز آپ ابھی باہر جائیں۔ وہ ان کو باہر بھیجنا چاہتا تھا۔ زمر کے چہرے کا رنگ بدلا، لب بھینچ گئے۔ اس نے قدرے غصے سے سعدی کو دیکھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس نے کہا اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اس نے کہا وہ اپنی بیوی کو اور مجھے قتل کرنے جا رہا ہے، اور اس نے ہم پہ گولی چلائی۔ یہ گولی فارس نے چلائی، میں اس بات کی گواہ ہوں۔ زمر پلیز خاموش ہو جائیں، کچھ بھی مت کہیں، یہ سب کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ بے حد الارمڈ سا ہو کر اس کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح پولیس والوں کو وہاں سے نکالے۔ سعدی میری بات سنو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دماغی توازن بھی بالکل برقرار ہے، میں کسی بھی ڈیوریس میں آ کر یہ بیان نہیں دے رہی۔ میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، میری ایک کریڈیبلٹی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ سب فارس نے کیا ہے، اسی نے اپنے بھائی کو مارا، اسی نے ہمیں بھی مارنا چاہا۔ آپ اس کو بلا لیں، آپ اس کو میرے سامنے لا کر یہ سب پوچھ سکتے ہیں۔ زمر پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ تڑپ کر اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زمر نے دیکھا سعدی کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا خالی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ چہرے کے تاثرات مزید سرد ہو گئے۔ اے ایس پی سرمد آگے بڑھا، سعدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تنبیہ انداز میں اس کو دیکھا۔ آپ باہر چلے جائیں، اور اگر آپ نے کال کر کے فارس غازی کو متنبہ کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کا نقصان صرف اور صرف آپ کے ماموں کو ہوگا۔ دوسرے آفیسر نے دروازہ کھولا۔ وہ سعدی کو باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ پھر بھی اس کو دیکھتی رہی، بظاہر اسپاٹ سرد نظروں سے، لیکن ان میں جیسے بے چینی تھی، امید تھی۔ وہ ابھی آئے گا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا، میری پھپھو سچ کہہ رہی ہیں، میری پھپھو جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مگر وہ بے یقین حق دک سا لڑکا مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ سب غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، میرے ماموں ایسا نہیں کر سکتے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، آپ پلیز یہ بیان روک دیں۔ مگر آفیسر نے اس کی اگلی بات نہیں سنی تھی۔ اس نے بہت عزت اور احترام سے اس کی کوہنی کو تھامے، اس کو باہر کا رستہ دکھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ زمر نے آنکھیں بند کیں، چند گہرے سانس اندر اتارے اور پھر کھولیں تو وہ پہلے سے زیادہ خود کو سمیٹ چکی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا وہی سب جو اس کے نزدیک سچ تھا، اور یہ سب کہتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے اسپتال کے بستر پہ لیٹا اپنا وجود تھا۔ نہ ہی ارد گرد لگی نالیاں تھیں، مشینز اور فضا میں رچی بسی اسپرٹ کی عجیب سی بو، نہ کارا گردے، ڈائلسز والی زندگی، کچھ بھی نہ تھا۔ صرف فالج زدہ بڑے ابا تھے، صرف وہی۔ بے حد مزمحل اور پریشان سا سعدی باہر آیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ویٹنگ روم کے سامنے رکا، پھر تیزی سے اندر آیا۔ حنا اور علیشہ وہاں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ حنین، اس کے انداز پہ حنین بھی اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، متفکر نگاہوں سے اس کا چہرہ کھوجا۔ کیا ہوا بھائی؟ جب تم اور ماموں اور ایک نگاہ ساتھ کھڑی فورنر لڑکی پہ ڈالی، پھر حنین کو دیکھا۔ تمہاری فرینڈ زمر کا انتظار کر رہے تھے ہوٹل میں، کیا تب ماموں نے ان کو کوئی کال کی تھی؟ حنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کیسی کال؟ حنین، جب تم سب لوگ ساتھ تھے تو کیا ماموں نے زمر کو کسی ریسٹورانٹ میں بلایا تھا؟ انہوں نے انہیں کوئی کال کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ رکا۔ یہ الفاظ تو وہ خود بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ مشکل ہمت مجتمع کر کے بولا، انہوں نے کہا کہ وہ وہی وارث ماموں کے قاتل ہیں، اور وہ زمر کو بھی مارنا چاہتے ہیں اور زرتاشا آنٹی کو بھی۔ حنین کے چہرے پہ پہلے حیرت ابھری اور پھر شدید شوق۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر اس نے علیشہ کو دیکھا۔ علیشہ، ہم سب ساتھ تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے 1-2 دفعہ کال کی تھی مگر پھپھو کا فون بند جا رہا تھا۔ علیشہ نے بھی اتنی ہی الجھن سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم لوگ کم از کم 1.5 گھنٹہ وہیں پہ رہے، میرے ہوٹل کے کمرے میں، اور ہم باتیں کرتے رہے یا زیادہ وقت خاموش رہے۔ پھر فون آیا کہ زرتاشا کو گولی لگی ہے، جو حنین کے انکل کی بیوی تھی۔ اس پہ یہ دونوں اکٹھے وہاں سے نکل گئے۔ سعدی اس کی طرف مڑا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اس سے پوچھا، کیا جب تم لوگ ساتھ تھے، تم تینوں، تو کسی ایک لمحے کے لیے بھی فارس ماموں تم لوگوں سے الگ ہوئے تھے؟ حنین اور علیشہ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا بھائی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سعدی نے کرب سے آنکھیں بند کیں، کن پٹی دونوں ہاتھوں سے مس لی، بہت پریشان ہو گیا تھا۔ زمر کہہ رہی ہیں کہ ماموں نے انہیں کال کیا اور ماموں نے انہیں کہا کہ وہ ان کو شوٹ کرنے لگے ہیں، اور یہ کہ ماموں نے ان کے سامنے اعتراف جرم کیا۔ حنین کے چہرے کا شوق ایک دم ناگواری اور غصے میں ڈھلا۔ وہ تیزی سے آگے آئی۔ کیا مطلب ماموں نے یہ سب کہا؟ پھپھو جھوٹ بول رہی ہیں، ماموں ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا،
یہ کیا مذاق ہے؟ وہ تیش سے بپھر رہی تھی۔ زمر اس قسم کی حرکت کیوں کر سکتی تھی؟ سعدی نے نفی میں گردن ہلائی اور تھکا تھکا سا کرسی پہ بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، مگر زمر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ماموں پہ الزام لگا رہی ہیں۔ ماموں تو خود اتنے ٹوٹ گئے ہیں، انہوں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا۔ ماموں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے نا حنین؟ اس نے تائید کے لیے سر اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ وہ اس کی طرح پریشان نہیں تھی، وہ غصے میں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھپھو ماموں سے کون سا بدلہ اتار رہی ہیں۔ یہ ایک دہشت گردی کی کارروائی تھی، وہ اس میں ماموں کو یوں گھسیٹ رہی ہیں۔ انہیں ایسا کرنا بالکل زیب نہیں دیتا۔ مجھے ان سے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ وہ غصے سے واپس بیٹھی۔ اب چہرے پہ کچھ دیر پہلے کی چھائی زمر کے لیے ہمدردی ختم ہو چکی تھی۔ وہاں صرف اور صرف ملال بھری بے بسی تھی۔ علیشہ ان دونوں کے سامنے کھڑی فکر مندی سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مسئلے میں پھنستی جا رہی ہے۔ بھائی آپ ماموں کو کال کریں، ان سے پوچھیں کہ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں۔ سعدی نے تھکی تھکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جو فارس غازی کو مزید مشتبہ بنائے۔ اس بیان کے بعد پولیس ان سے ضرور پوچھ گچھ کرے گی، شاید ان کو گرفتار بھی کر لے۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں انہیں کال کرنے جا رہی ہوں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پھپھو ان پہ کیا الزام لگا رہی ہیں، اور وہ بھی پولیس کے سامنے۔ اوہ گاڈ! حنین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہوئی جیسے واقعی کال کرنے جا رہی ہو۔ سعدی نے اسے روکا۔ نہیں، اس وقت چیزوں کو خراب کرنے کی نہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حنین نے سوالیہ نظروں سے بھائی کا چہرہ تکا۔ پھر ہم کیا کریں؟ کس کو بتائیں؟ کس سے مدد مانگیں؟ سعدی نے موبائل نکالا، فون بک کھولی، نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگاتی ہوئی حنین سے بولا، تھینک گاڈ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایک ایسا شخص تو ہے جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ حنین نے بھویں سکیڑ کر چنبے سے سوچا اور پھر تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اوہ ہاشم بھائی، آپ ہاشم بھائی کو بلا رہے ہیں؟ اوکے۔ وہ غیر آرام دہ سی ہو کر کرسی کے کنارے بیٹھ گئی۔ البتہ وہ ابھی بھی بے چین تھی اور ناخوش بھی۔ سامنے کھڑی علیشہ کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ وہ ساری گفتگو میں ہاشم کا نام سب سے واضح تھا۔ ہاشم، پھر ہاشم، ادھر بھی ہاشم۔ اس نے کھنکار کے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، میری ممی کی کال آنے والی ہے۔ وہ ہوٹل میں مجھے اس وقت نہ پا کر پریشان ہو جائیں گی۔ میں رات کو پھر آؤں گی، تم پریشان مت ہونا۔ قریب ہو کے حنین کا کندھا تھام کر وہ کہہ رہی تھی۔ سعدی نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس فارنر لڑکی کو دیکھا جو ان کے لیے بے حد فکر مند لگ رہی تھی، اور پھر دوسری طرف جاتی گھنٹی سننے لگا۔ جی ہاشم بھائی، رابطہ ملتے ہی وہ بچوں کی سی بے ساختگی سے بولا، پلیز آپ ادھر آ جائیں۔ جی ادھر ہی ہسپتال میں۔ مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن پھپھو کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کو تفصیل یہاں آنے پہ بتاؤں گا، لیکن وہ بھی پولیس کو اپنا بیان دے رہی ہیں، اور جو وہ بیان دے رہی ہیں وہ ہمارے خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے کانوں میں ہینڈز فری لگائے ہاشم نے تھک کر آنکھیں بند کیں اور پھر گہری سانس لے کر کھولی۔ بالآخر وہ بیان آ ہی گیا تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں سعدی، تم بالکل فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس نے ہینڈز فری کانوں سے اتارے اور ایکسلیٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ پولیس آفیسر زمر کے کمرے سے نکل رہے تھے جب کوریڈور کی دیوار کے ساتھ لگے مایوس اور فکر مند سے کھڑے سعدی نے کوئی آہٹ سی محسوس کر کے گردن موڑی۔ ریسیپشن کی طرف سے ہاشم چلتا ہوا آ رہا تھا، بلیک سوٹ میں ملبوس، کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتا، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ تیز قدم اٹھاتا قریب آیا۔ تحکم اور رعونت سے ان آفیسرز کو دیکھا، وہ فوراً سیدھے ہوئے تھے۔ اے ایس پی نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہاشم نے محض سر کے خم سے جواب دیا اور ان کو نظر انداز کر کے سعدی کی طرف آیا۔ مجھے مختصراً بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اور اسے تو جیسے ہاشم بھائی کے آنے سے بہت تقویت مل گئی تھی۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولتا اس کو ساری صورتحال سمجھانے لگا۔ ہاشم کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، مگر بظاہر پوری توجہ سے سن کر اس نے سر ہلایا اور اسے وہیں رکنے کا کہہ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے زمر سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اندر موجود ڈاکٹر کو اس نے بس ایک فکرے سے باہر بھیجا، دروازہ بند کیا اور بیڈ کے سامنے آیا۔ قدرے ٹیک لگا کے لیٹی زمر نے اکتا کر ہاشم کو دیکھا اور بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ آپ جس لیے بھی آئے ہیں کتنا ہی اچھا ہو واپس چلے جائیں، کیونکہ میں اس وقت کم از کم آپ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کے خلاف بیان دیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زمر نے واپس منہ اس کی طرف کیا اور بگڑے تاثرات سے بولی، آپ کو میرے بیان پہ جو بھی اعتراض کرنا ہے، جو بھی واویلا کرنا ہے، آپ کورٹ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنی کسی بات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہاشم کے چہرے پہ ملال ابھرا اور بے یقینی بھی۔ وہ قریب آیا۔
میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے کتنا ناقابل اعتبار سمجھتی ہیں، شوق سے سمجھیے، مگر آپ کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی اور بلا وجہ کسی کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو بیزاری سے اس کو دیکھ رہی تھی قدرے چونکی، چہرے کے تاثرات ذرا نرم ہوئے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آواز میں البتہ وہی بے اعتنائی اور خشکی تھی، جیسے وہ جلد از جلد ہاشم کی کمپنی سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی وہی ہوا تھا جو آپ نے پولیس سے کہا؟ کیا واقعی آپ نے فارس کو اعتراف جرم کرتے سنا؟ کافی توجہ اور دھیان سے اس کو دیکھتا پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہو۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سب سچ کہا ہے، ایک ایک حرف۔ ہاشم نے سمجھنے والے انداز میں اوکے کہتے ہوئے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی، کوٹ کا بٹن بند کیا اور تو پھر آپ مجھے ہمیشہ اپنی حمایت میں پائیں گی، کہہ کر مڑ گیا۔ زمر اس کو باہر جاتے دیکھتی رہی، اب کہ اس کی نگاہوں میں بیزاری تھی مگر اس کی شدت کم تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر سعدی کھڑا نظر آیا۔ زمر کی نگاہوں میں امید سی جاگی۔ اس نے ذرا گردن اٹھا کے دیکھا مگر سعدی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہاشم کی طرف پر امید سا بڑھا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا، درمیان کا راستہ رک گیا۔ زمر نے سر بے دلی سے تکیے پہ ڈال دیا۔ آنکھ کے کنارے پہ ہلکی سی نمی ابھی تھی مگر اس نے جلدی سے انگلی کی نوک سے اسے صاف کر لیا۔ وہ بیٹھ کے رونے والوں میں سے کبھی بھی نہیں تھی، تو پھر آج کیوں؟ ہاں، کیا آپ نے زمر سے بات کی؟ باہر وہ بے قراری سے ہاشم سے پوچھنے لگا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا کندھا تھپکا۔ تم فکر نہ کرو، ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، وہ فارس کو اریسٹ کر کے وہیں لائیں گے۔ سعدی کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ ماموں کو اریسٹ کر لیں گے؟ وہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر فارس قاضی نامی شخص نے قاتلانہ حملہ کی ہے، وہ اس کو ضرور اریسٹ کریں گے۔ اس لیے تم فارس کے لیے معاملات بگاڑنے کی بجائے ٹھنڈے طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آؤ۔ ہاشم باہر کی طرف بڑھا تو متذبذب سا کھڑا، سعدی فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ حنین بھی اب کوریڈور کے سرے پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حنین تک رکا۔ تم امی کو فون کر لینا اور ان سے کہنا وہ تمہارے پاس آ جائیں۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ قدرے مشتبہ نظروں سے سامنے جاتے ہاشم کو دیکھا جو اب سعدی کے انتظار میں رک گیا تھا۔ نگاہیں ملی۔ ہاشم نے کیسے ہو بیٹا کہہ کر گویا حال احوال کا فرض نبھایا اور جواب کا انتظار کیے بغیر سعدی کو چلنے کا اشارہ کرتا مڑا اور پھر حنین کے سامنے وہ دونوں تیز تیز باہر نکل گئے۔ حنین لب کاٹتی وہاں کھڑی سوچتی رہی، پھر زمر کے روم کے دروازے تک آئی۔ دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا مگر ہاتھ نے دروازے کو نہیں چھوا۔ اس نے ہاتھ گرا دیا۔ کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کم از کم اس کی زمر سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ ایک بے فائدہ گفتگو اس کے ساتھ کر سکے۔ وہ برے دل کے ساتھ واپس پلٹ گئی۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور جو میں پچھلی ایپیسوڈ میں زمر کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تو زمر اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ زمر نے کوشش کی تھی کہ فارس سمجھ جائے، پر وہ فارس تھا ہی نہیں نا، وہ تو خاور صاحب تھے۔ تو اس کو ایسی سچویشن بتائی گئی ہے، دکھائی گئی ہے کہ اس کو یہی لگے۔ اور سارے کریکٹرز نا اپنی اپنی جگہ پہ بڑے فٹ ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ان کا ایک پورا پرسنالٹی ہے اور ان کا ایک پورا خاکہ ہے، تو بڑے وہ زبردست بیٹھ رہے ہیں۔ جہاں حنین کی بات ہے، دیکھیں ویسے تو وہ ایک اتنا امپورٹنٹ کریکٹر نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ایک پوری پرسنالٹی ہے اور اس کی زمر کے ساتھ جو بانڈنگ ہے، سعدی کے ساتھ ہے، وہ ایک بہت مزے کی ہے۔ سعدی اور زمر ان کا تو بڑا اچھا سا یہ ایک میچ ہے، بھتیجا اور پھپھو کیوٹ ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ امیدیں ہیں اور دونوں پھر امید جب ٹوٹتی ہے تو بہت دکھی ہوتے ہیں۔ اور فارس بیچارہ، فارس کی سائڈ کی ابھی تک کوئی کہانی صحیح سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ نہیں کہانی تو سمجھ آ رہی ہے لیکن فارس کی طرف کی سٹوری، مطلب وہ ہرٹ ہوا ہے، اس نے دیکھا زرتاشا کو گولی لگی ہوئی تھی، وہ دکھ میں ہے، اس نے زمر کو دیکھا، تو وہ ابھی اتنی زیادہ وہ ابھی ایکسپلین نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور علیشہ ہاشم کی بہن ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیا کچھ گل کھلا رہے ہیں یہ پوری فیملی، حد ہو گئی۔ تو کم از کم اس کی ایجوکیشن کے ایکسپینسز تو افورڈ کرو تم لوگ، بس اسے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اور ہاشم علیشہ کو نہیں بھیجے گا، علیشہ خود ہی چلی جائے گی پھر شاید، کیونکہ وہ ان سے دور رہتی ہے، تو پھر اسے بھی بھیج دے گا۔ ہاشم کو اچھا یہ پتہ ہے کہ وہ لڑکی علیشہ ہی ہے جو کہ اہل بائے بن سکتی ہے، تو پھر وہ اسے پیسے دینا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، پر ہاشم اسے اتنی ویلیو ہی نہیں دے رہا، حالانکہ اہل بھائی ہے، وہ فارس کو بچا سکتی ہے دونوں سائڈ سے۔ جب وارث کا قتل ہوا تھا تب بھی وہ پاس تھی، اور جب زمر کو گولی لگی ہے تب بھی وہی تھی فارس کے پاس۔ اور کوئی کیمرے شیمرے بھی تو دیکھے نا کہ فارس کہاں کہاں ہوتا ہے۔
خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔